أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افرغ قلبنا بحب العلم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبنا، رب زدني علما. میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سبق نمبر 6A، اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس میں خوشحالی رکھتا ہوں۔ اور آج ہم انشاءاللہ فجر کی اذان، اقامت اور وضو کے بعد کی دعا، گرامر میں مزید 3 نئے حروف بی فی الا، نقطۂ تعلیم، اور 6 نئے الفاظ جو قرآن میں 3796 بار آئے ہیں، وہ سیکھیں گے الحمدللہ۔ آج ہمارے قرآنی الفاظ کی تعداد 23,000 کی بار کو عبور کر جائے گی۔ آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فجر کی اذان جو ہے، عمومی طور پہ ہم چاروں اذانیں سنتے ہیں، پانچوں۔ تو چار اذانوں کے اندر مختلف الفاظ ہوتے ہیں۔ فجر میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ، من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو ان الفاظ کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے الصلاۃ کا معنی آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، معنی آتا ہے آپ سب کو، بس مجھے یہ بتا دیں یہ ہے کہ اسم، فعل، اسم، حرف؟ چیٹ باکس میں نماز، لکھیں۔ اسم الصلاۃ جو ہے کیا ہے؟ ماشاءاللہ، الصلاۃ اسم اسم ہے، ہمیں پتہ ہے۔ نماز، اچھا، آپ کو یہ بھی پتہ ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ چیٹ باکس، پلیز چیٹ باکس میں لکھیے اس کا جینڈر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ میسکلن جینڈر ہے یا فیمنن جینڈر ہے، تو یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو الصلاۃ جو ہے، یقیناً آپ سب بتا سکتے ہیں، پچھلے لیسن میں آپ پیچھے پڑھ چکے مؤنث کی نشانیوں میں۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ صلاح ہے، یقیناً آپ گولتا کو دیکھیں گے تو الصلاۃ خیر من النوم۔ خیر، تو خیر من النوم، خیر بہتر ہے، اور خیر the word is normally used in Urdu also. We say خیر بھلائی کا کام، اچھائی کا۔ اور من النوم، من کا معنی آپ سب کو آتا ہے، اور نوم، نوم نیند، اور نوم بھی نون سے شروع ہو رہا ہے، نیند بھی نون سے شروع ہوتا ہے، یاد میں رکھنے میں آسانی ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ وائے فجر کے وقت یہ کیوں یہ الفاظ آتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، باقی نمازوں میں کیوں نہیں آتے؟ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز بہتر ہے نیند سے۔ تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک جواب دے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت سسٹر عفت لکھ رہی ہیں کہ نیند زیادہ آتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، بالکل سسٹر نورین بتا رہی ہیں، ماشاءاللہ۔ تو جی، ڈاکٹر ماہم، اور صحیح، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سب سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اعلان کیا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ کیوں؟ کیونکہ نیند تو موت کی مانند ہے، کہ آپ کو پتہ ہے، ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ سویا ہوا شخص مرے ہوئے شخص کی مانند ہے، جبکہ نماز اصل زندگی ہے، نماز اللہ کی پکار ہے۔ نیند ہمارے نفس کی ہوتی ہے، وہ کہہ رہا ہے سو جا سو جا سو جا۔ نیند سے ظاہر جسم کو راحت ملتی ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے، لیکن نماز جو ہے وہ روح کی راحت کا باعث ہے۔ اچھا، اب فجر کے وقت کیا ہوتا ہے؟ نیند جسم کے لیے مضر صحت ہے اور راحت نہیں ہے، اور صبح کے وقت کی تازگی جسم کے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ فجر کے وقت اٹھ کے ہے، جبکہ ہم آج کل اس بات کو بالکل بھی نہیں سمجھ رہے۔
کہ یہ جو فرق ہے، یہ جو فجر کی راحت ہے، یہ جو اس وقت کی صحت ہے، اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہم لوگ. تو اس لیے الصلاۃ خیر من النوم، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت ہمیں روزانہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. اور میرے اور آپ کے لیے اب سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو پلے سے باندھیں، اس پر عمل کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. تو جی سسٹر عبداللہ پڑھیے. سسٹر ان میوٹ کیجیے اپنا مائک، کیونکہ آپ نے ریز ہینڈ کیا ہوا ہے. تو جب ریز ہینڈ کریں تو تھوڑا سا ایکٹیو رہا کریں. میں نے آپ کو ان میوٹ کا انوائٹ بھیجا ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیں اگر. چلیں سسٹر فاطمہ شیخ آپ پڑھیے. الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے. ماشاء اللہ. تو الصلاح بھی اسم ہے، خیر بھی اسم ہے، من حرف ہے، اور النوم اسم ہے. تو یہ چیزیں اس آپ میں کو جی ویسے بھی پتہ ہے. تو آپ آپس میں اس کو یعنی جیسے اس سلائڈ پر آئیں تو تھوڑی دیر کے لیے خود سے دہرا بھی سکتے ہیں. تو اس کے بعد اقامت کے وقت اضافی الفاظ بولے جاتے ہیں. اقامت کہتے ہیں اس وقت کو جب ہماری بہنیں، تو ظاہر ہے مسجد میں اس طرح سے ہمارے یہاں کلچر نہیں ہے. جو بھائی ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب مسجد میں جاتے ہیں اذان پہلے ہو جاتی ہے، جب آپ پہنچتے ہیں تو لوگ وہاں بیٹھ رہے ہوتے ہیں. پھر جب جماعت کھڑی ہونی ہوتی ہے تو اس وقت وہ اقامت کہلاتی ہے. وہ اس وقت وہ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. تو یہ جو الفاظ ہیں، آئیے یہاں سے بھی الفاظ کو سیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو قد. قد جو ہے البتہ، آلریڈی، یہ بھی فوکس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایشورنس کے لیے استعمال ہوتا ہے قد. اور یہ 400 سے زائد بار ہے قرآن میں قد. ذرا آپ سارے بولیں قد، البتہ ہو چکا اس سینس میں. اور اس کو پکا کر لیں قد. اور یہ وہ جو مشہور آیا مبارکہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ یقیناً تحقیق اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا. تو اسی قد کا لفظ جو ہے، یہ حرف آپ نے پکا کرنا ہے سب نے. البتہ آلریڈی ہو چکا قد. تو تاکہ آپ کو یاد رہے 400 باری قرآن میں آیا ہے. اور مثال کے لیے یہی ریفرنس یاد رکھ لیں، قد قامت الصلاۃ، کہ اب جماعت کھڑی ہو گئی ہے. قد قامت، قامت، قد و قامت ویسے اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ قد وہ والا نہیں ہے، ہائٹ والا قد. تو بہرحال یاد رکھنے کے لیے قامت کھڑا ہونا جو ہے نا، اس کے لیے. تو ویسے بھی اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے قیام، رک جانا، کھڑے کسی جگہ پر ٹھہرنا. تو قد قامت الصلاۃ، البتہ کھڑی ہو گئی کیا؟ الصلاۃ، نماز. تو اذان میں اعلان کیا گیا کہ لوگ مسجد میں آئیں. اقامت میں اعلان ہوا کہ جو لوگ مسجد میں آئے ہیں اب آئیے جماعت میں، جماعت کھڑی ہو گئی. تو یہ تھا قد قامت الصلاۃ، کہ یہ اضافی الفاظ اذان کے اور اقامت کے. اب ہم وضو کے پہلے اور اس کے بعد کے اذکار اور اس حوالے سے بڑی خوبصورت چیزیں سیکھیں گے. وضو سے پہلے کی سب سے آسان ترین دعا ہے بسم اللہ. بسم اللہ، یہ آپ سب کو آتی ہے. صرف مجھے یہ بتا دیں بسمی جو پہلا لفظ ہے اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ ذرا دہرائی بھی ہو جائے نا، آپ کا بھی پتہ چلے. دو چیٹ ٹکڑے ہوں گے، بے اور اسم. سسٹر اس کا جواب چیٹ باکس میں دو وہاں لکھ دینا، جیسے مجھے سسٹر نورین، سسٹر ریحانہ، بردر شعیب، سسٹر ہما، سب کا نظر آ رہا ہے. سسٹر آمنہ علی، طاہرہ، سسٹر ارشیا، سب بتا رہے ہیں دو. سسٹر خانزے، بردر مبشر، بردر نعمان، بردر کیسر، سب صحیح فرما رہے ہیں. ہاں جی شیرزاد، جی ماشاءاللہ. تو دو. تو یہ چلیں ہماری دہرائی بھی ہوگی اور آپ سب کو یاد ہوگا ماشاءاللہ. دیکھیں سسٹر مریم نے لکھ بھی دیا بی اور اسم. اور اسم نام کو کہتے ہیں اور اس کی جمع اسما، یہ آپ نے پہلے سیکھا تھا. آئیے اب بڑھتے ہیں آگے ہم وضو کے بعد کی دعا کی طرف. اچھا، اس دعا کو آپ ذرا اور شوق سے سیکھیں گے جب آپ یہ اس حدیث کو غور سے سن لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے
تو جنت کے ذرا ذرا یہ غور سے الفاظ کو سنیے گا کہ 8 دروازے، پروٹوکول اندازہ کریں آپ، اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو اس حدیث کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیں، دنیا میں اگر آپ کسی کے یہاں جائیں، وہ آپ کے لیے ایک دروازہ کھولے، خود آئے لینے، دروازہ کھلا ہو، آپ بڑے خوش ہوں گے کہ دیکھیں اس نے مجھے کتنا پروٹوکول دیا۔ ہاں، اور ایوان صدر کا دروازہ کوئی آپ کے لیے کھول دے، اور پھر جنت کے دروازے، اور وہ بھی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 8، اور یہ چوائس بھی کہ آپ جس سے چاہیں داخل ہوں۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو سب کو یہ تعلیم لینی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ دعا پڑھا کریں۔ اچھا، دعا کے جو عمومی الفاظ ہیں وہ ہم نے اذان میں پہلے دہرائے ہیں، اس لیے آسان ہے، آپ سب کو آتے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اشہدو آپ سب نے پہلے کیے ہوئے ہیں، اس لیے ذرا دہرائی کے طور پہ اپنے آپ کو اپنے کانوں کو سنوائیں، اس کا معنی کیا ہے۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، آپ خاتون ہیں تو کہیں گی میں گواہی دیتی ہوں، اس لفظ میں دونوں چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کا معنی کسی کو یاد ہے؟ کیونکہ اس سے ملتے جلتے الفاظ بھی پڑھے ہوئے ہیں تو ذرا میں پوچھ لوں، یہ جو ان لکھا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ بردر مبشر اور سسٹر عفت سب سے پہلے بتا رہی ہیں، جی بردر شہزاد، سسٹر ارشیا، دیکھیں اس طرح مجھے آپ کے نام بھی پتہ چلتے ہیں، ڈاکٹر سعدیہ، ڈاکٹر ماہم، ڈاکٹر محمد شعیب صاحب، سو تو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے نا کہ کون کتنا پارٹیسپیٹ بھی کر رہا ہے چیٹ باکس میں جب آپ لکھتے ہیں۔ بہرحال نہیں بھی لکھتے تو پریشان نہیں ہونا، اپنے کان کو سنوا دیا کریں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ، اور اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ تھا انا، ذرا جلدی سے وہ بھی بتا دیں، اس کا معنی بھی یاد ہے یا؟ انا، وہ بھی اذان کے اندر ہی آیا تھا، اس کا معنی بھی یہی تھا کہ، ٹھیک ہے۔ نہیں، اگر نہیں، کسی نے اگر لکھا ہے وہ اور ہے، وہ ہے ان، اور عربی میں زبر زیر سے معنی بدلتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں نے ابھی بات کی ہے ان اور انا، یہ حمزہ کے اوپر زبر والا، ٹھیک ہے جی، ہاں، ان دونوں کا معنی کہ یہ، اور لا کا معنی اپنے کانوں کو بتائیں، نہیں، الہ کا معنی معبود، الہ کی جمع بتائیں، جس کسی کو الہ کی جمع یاد ہے نا، آج سمجھو اس کے لیے 5 سٹار ہے، جس کو الہ کی جمع یاد ہے اس کے لیے 5 سٹار ہے۔ ہاتھ کھڑا کرے کون بتانا چاہتا ہے، ان سے مائک پہ پوچھتے ہیں تاکہ، ہاں آ تو رہے ہیں کچھ ابھی تک، ہاں ایک آ گیا، ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، اور بھی صحیح آ رہے ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر عبد الرحمان بھی فرما رہے ہیں۔ اور چلیں، سسٹر عبداللہ فرمائیے، کیا جمع ہے الہ کی؟ الہ تامد نہیں نیتا کے ساتھ ہے۔ نہیں 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 نہیں، تھوڑا سا ادائیگی ٹھیک کریں۔ سسٹر روحی خلیل آپ بتائیں۔ آلیہ، ہاں، آلہہ، آلہہ تن کہہ سکتے ہیں، تات کے اوپر 2 پیش بھی گولتا والی ہے، اب ماشاءاللہ جیسے آپ لوگ لکھ بھی رہے ہیں، اور لکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے نا، اور پکا ہو جاتا ہے کوئی چیز، اور اگر غلطی ہوئی ہو آپ اسے درست بھی کر لیتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ ٹھیک بتایا سسٹر نے، اور ماشاءاللہ لکھ بھی بردر سعید، آلہتن، ایکسلنٹ۔ تو اللہ کا مطلب ہمیں پتہ ہے، اگر، اور اللہ، تو یہ کلمہ ویسے بھی امپورٹنٹ ہے، لا الہ الا اللہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا کلمہ ہوا لا الہ الا اللہ، جس نے کہا جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح کوئی قریب المرگ ہو، اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اچھا، ذرا اسی مضمون کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس لفظ کو دیکھیے، وحدہ، پہلے تو آپ سارے ذرا غور کر کے آپ لوگ مجھے بتائیں اس کے کوئی ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور اگر ہوں گے تو آپ کے خیال میں کیا ہوں گے؟ ہاں، اس کو ذرا سوچ کر، نہیں سسٹر مریم دوبارہ سوچیں، 3 کچھ زیادہ ہیں، یہ واو جو ہے نا اس کا حصہ ہے، یہ واو وہ دوسرے والا نہیں ہے، تو ہاں 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور اس کے جو ٹکڑے ہیں نا وہ واحد ہو، یہ والا ہو جو ہے نا، وہ جو ٹیبل آپ نے جڑ کر جس میں آتے ہیں ضمائر، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، تو ساتھ ہی وہ آپ سمجھ گئے وہ اکیلا ہے، تو وحدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم نے یہ بھی ساتھ مہارت سیکھنی ہے کہ وحدہ، اور واحد، وحدہ جو لفظ ہے یہ آپ کو پتہ ہے، واحد اردو میں توحید، احد، یہ عام الفاظ ہیں، توحید کا مطلب ہی اللہ کا ایک جاننا جو ہے، تو ہمارا دین اسی بات پر قائم ہے کہ اللہ کی ذات ایک اور اکیلی ہے، واحد، یکتا و تنہا، تو وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ،
لا کا مطلب نہیں آپ نے پیچھے پڑھا ہے، اور شریک بھی عام استعمال ہوتا ہے. آپ جیسے اس کورس میں شرکا ہیں، ہم سب مل کے ہیں بیٹھے ہوئے، اور کوئی جیسے کاروبار میں حصے دار ہوتا ہے، پارٹنر ہوتا ہے، تو اللہ کا تو کوئی شریک نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی اور ساتھی شریک اس خدائی کو، کائنات کو چلانے میں نہیں ہے. تو لا شریک اللہ لہو. اب لہو کا اشارہ کریں آپ سب، کیونکہ آپ نے پچھلی کلاس میں اس کا ٹیبل پڑھا ہے. اور یہ بتائیں کہ کون ہاتھ کھڑا کرے جو مجھے ابھی فوری اس کا ٹیبل کرا سکتا ہے. یہ لا اور لی کو جوڑ کر جو ہم نے ضمائر کے ساتھ ٹیبل بنایا تھا، تو دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ سسٹر سدرا ملک، گو ہیڈ، کروائے ذرا جلدی سے. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا. ماشاء اللہ، یہ ہوئی نا بات، ایکسیلنٹ. سو یہ دیکھیں، دس از آور، ساتھ ساتھ یہ ہماری ایک انڈورسمنٹ ہو رہی ہے، ری انفورسمنٹ ہو رہی ہے، ہمیں یاد آ رہا ہے. سو نہیں ہے کوئی شریک. یہ دیکھیں شریک اور اس کی جمع شرکا، اور یہ الفاظ قرآن میں 40 بار ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ حصے دار، پارٹنر، اور اسی طرح شرک بھی اصل میں کیا ہوتا ہے؟ شرک اللہ کے ساتھ کسی کو ساتھی ٹھہرانا، حصے دار، پارٹنر، شریک ٹھہرانا. تو مشرک کون ہوتا ہے؟ جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے شریک ٹھہرا رہا ہوتا ہے. تو لہو، اب لہو ہمیں پتہ ہے اس کے لیے، اس کا، دونوں معنی میں ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے اردو کانٹیکس میں یہ زبان تھوڑے تھوڑے رننگ جب اس کو معنی کرتے ہیں، تو اب ہم کہیں گے کہ اس کے لیے کوئی شریک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا اس کے لیے. لیکن عمومی اردو میں ہم کہیں گے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو وہ ذرا زیادہ بہتر لگے گا. جی، تو الحمدللہ وحدہ. اب لا شریک لہ. تو آپ ایک چیز ذرا غور کریں، اور یہ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے. اگر آپ مجھے اس کورس کی جس سبق کو جان کہہ سکتے ہیں نا، اس میں سے ایک ٹاپک یہ آ رہا ہے. یہاں ہم نے کہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، دیتی ہوں، لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے ہم نے وحدانیت کا اقرار کا، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ. پھر اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ کہا جا رہا ہے وحدہ، وہ ایک ہے. اللہ ایک دفعہ بھی کہتا تو ہم کہتے ہیں ہاں بالکل ہمارا ایمان ہے، لیکن یہی مضمون دہرایا جا رہا ہے، وحدہ وہ ایک ہے. بات وہی ہو، پھر کہا جا رہا ہے لا شریک لہ، اس کا کوئی حصے دار نہیں ہے. پھر یہی بات اصل میں وحدانیت ہی کا کانسیپٹ دہرایا جا رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کوئی معبود نہیں اللہ ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں. لیکن 3 بار بات دہرائی جا رہی ہے کہ میرے اور آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ فلسفہ سب سے پختہ ہونا چاہیے. مسلمان کے ایمان کی ساری عمارت فلسفہ توحید پر کھڑی ہونی چاہیے، کہ شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا شرک جو ہے نا یہ ظلم عظیم ہے، اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، یہ اتنی خطرناک چیز ہے. تو ہم نے اس مضمون کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں پختہ کرنا ہے، اور کبھی نہیں بھولنا کہ یہ جو بعض اوقات ہم میں سے بھی بعض اوقات میں نہ تو اس قابل ہوں، نہ یہ کہنا چاہتا ہوں، نہ اس طرح کے فتاویٰ کی طرف جاتا ہوں، لیکن نامناسب ہم بعض اوقات باتیں کر لیتے ہیں. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. تو یہ اندازہ کیجئے، یہ روز یاد دہانی ہو رہی ہے ہمیں، روز، کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ٹھیک ہے جی؟ تو کون پڑھے گا اس کو؟ پڑھیے، پھر آگے بڑھتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلا مضمون جب آپ ساتھ جوڑیں گے تو اس کی آپ کو اور خوبصورتی ایک نظر آئے گی. سسٹر نورین زاہد پڑھیے. وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا وہ اکیلا ہے نہیں ہے کوئی شریک اس کا. ماشاءاللہ، نہیں ہے کوئی شریک اس کا. وحدہ آپ کو پتہ لگا 2 ٹکڑے ہیں، لاہو کے بھی 2 ٹکڑے ہیں. لا نہیں، شریک کی جمع شرکا. یہ آپ نے طریقہ استعمال کرنا ہے جب بھی آپ اس سلائڈ پر آیا کریں، خود کو سیلف ٹیچنگ جسے کہتے ہیں. اور اگر لکیلی آپ 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھیں. اور اگر اکیلے ہیں تو جیسے ہی میں نے کہا، خود اپنے آپ کو بتائیں وحدہ میں واحد کے لیے ایک ہے، اس کا، لا نہیں، شریک کی جمع شرکا، لہو اس کے لیے، اس کا. تو انشاءاللہ پھر بات پکی ہو جائے گی. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. یہ بھی آپ پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں، اور ہم اس میں دیکھتے یہ ہیں وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں. یہ آپ نے سارا پڑھا تھا مضمون.
अन्ना का माना मैंने आप लोगों से पूछा, माशाल्लाह सबको याद है, ये वाला वो अन्ना है। और अन्ना दोनों के और दोनों ही अजान में आए हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम का नाम, ये भी आप जान चुके। अब जो असल यहाँ से बात शुरू हो रही है वो ख़ास बात है अब्दुहू। अब्दुहू, अब्दुहू के ज़रा मुझे बताएं कितने टुकड़े होंगे, आप लोग चैट बॉक्स में लिखें। अब माशाल्लाह ये आपको पहचान हो चुकी है, आप फौरी कर लेंगे इसके। हाँ जी, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, सारे ही दो कह रहे हैं और परफेक्ट बात कह रहे हैं। तो अब्द का जो लफ्ज़ है, अब्दुहू में अब्द अलग है और हु उसका, ठीक है जी। तो अब्द का लफ्ज का माना उर्दू में अमाम नाम होता है अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल मुहैमिन। तो क्या मतलब होता है? बंदा, स्लेव, गुलाम। अब्द जो है, अब इसको जहन में रखें, अब्द। अब्दुहू किसका बंदा? जाहिर है पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र होता हुआ आ रहा है, वहदहू ला शरीका लहू। तो अब कहा जा रहा है अब्दहू, उसका बंदा, ठीक है जी, उसके बंदे। तो अब्दुहू। तो ये खसूसी अल्फाज हैं जो आपने जहन में रखने हैं कि ये क्यों हमारी याद दहानी के लिए आए हैं यहाँ पे। अब्दुहू उसका बंदा, व रसूलुहू, जाहिर है ये वाहिद में एक बंदा है, और एहतरामन ऊपर जो लफ्ज आ रहा है ना, उसके बंदे, ये एहतरामन आ रहा है, ये जमा नहीं है, ये जहन में रखना है आपने, कंफ्यूज नहीं होना। तो व रसूलुहू, और उसका रसूल। तो व रसूल और हु, ये तो आप टुकड़े माशाल्लाह आप खुद ही कर सकते हैं। तो अब्द देखें, एक बंदा, और इबाद उसकी जमा है। और आप जुमा के खुतबा में सुनते होंगे इमाम जब कहता है या इबादुल मुस्लिमीन, या इबादुल्लाह, ए मुसलमान बंदो, ए अल्लाह के बंदो। तो अब जरा जहां भी अरबी सुननी है ना, तो तवज्जो से, गौर से, शौक से, मोहब्बत से, कि क्या बात हो रही है, क्या कहा जा रहा है, क्या मुझे माना आता है, तो आपको मजा भी आया करेगा। तो रसूल हु, उसके रसूल, उसके रसूल। अब यहाँ जो पिछले मजमून में देखें अल्लाह की वहदानियत का बार बार जिक्र, और यहाँ पर अब्दुहू का लफ्ज इजाफी है अजान से। क्यों? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वजाहत कर दी गई कि आप अल्लाह के अब्द हैं। अब्द अरबी में अगर आप समझें इसको तो गुलाम कहा जाता है, गुलाम, ठीक है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी नबी, वो किसी मुकाम पर भी हो, वो मखलूक है, अल्लाह खालिक है। तो ज़ाहिर है इमामुल अंबिया हैं, अफजुल बशर हैं, हमारे हमें अपनी जानों से ज़्यादा महबूब हैं। लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका मुकाम क्या है? और ज़ाहिर है अल्लाह तो खालिक है, तो उनके सामने वो एक गुलाम है, एक बंदे हैं। और ये याद दहानी मुझे और आपको करवाने का मकसद क्या है कि पिछली उम्मतों में लोगों ने क्या किया कि अपने बंदों की, अल्लाह के बंदों की, नबियों की, उनकी तारीफ करते 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 इतनी एग्जैजरेशन की कि अल्लाह के यहाँ जाके मिला दिया। किसी को अल्लाह का बेटा बना दिया, किसी को शरीक बना दिया, और अल्लाह वाली खसूसियत उनमें दिखानी शुरू कर दी। तो अब मैंने और आपने यहाँ पर क्या सीखा कि हमें ये जो याद दहानी बार बार करवाई जा रही है, हर नमाज में ये कलमात दोहराए जा रहे हैं, और शिर्क का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है कि मुसलमान ईमान वाले और तौहीद वाले के जहन में कभी कोई ऐसा ख्याल ना गुजरे जो नामुनासिब है, और जिसमें अल्लाह के साथ जाकर अल्लाह के मुकाबिल किसी को खड़ा किया जाए, कि वो तो इलाह है, वो खालिक है, हर चीज़ को बनाने वाला है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बेहतरीन अब्द हैं, कि सारे बंदे उसने बनाए और वो उनके अल्लाह के बेहतरीन गुलाम हैं। और यही हमारे लिए उसवा हसना है कि वो बेहतरीन है, तो हम अल्लाह के बेहतरीन अब्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए हम भी अच्छा बनने की कोशिश करें। ठीक है जी। सो आइए सिस्टर नगमाना अली पढ़िए। सिस्टर नगमाना अपना माइक अनम्यूट कीजिए, आपने हैंड रेस किया हुआ तो। मैंने आपको इनवाइट भेजा, अनम्यूट का देखें अगर आपसे नहीं हो रहा तो। क्या? वाशदो, मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दहू, उसके बंदे,
ورسولہ اس کے رسول ہیں. یہ سسٹر طاہرہ یاسمین آپ بھی پڑھ لیں. اس کے بندے ماشاء اللہ. سو الحمدللہ آئیے آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ جو دعا چل رہی تھی نا وہ کلمات اس میں کوئی آپ کو مشکل نہیں ہے؟ اذان سے تھوڑا سا جو فرق ہے، ہم نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسی کے ساتھ اگلا حصہ ہے، آخری حصہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور یہ آپ نے ابھی، جنہیں یاد ہے بڑی اچھی بات ہے، جنہیں نہیں ہے ساتھ ساتھ ہی دہرائیں گے، یاد بھی کر لیں گے، معنی بھی سیکھ لیں گے. تو اللہم بہت سی دعاؤں کے شروع میں آپ کو پتہ ہی آتا ہے اللہم. تو ذرا سارے غور سے توجہ سے ایک دفعہ سن لیں، پھر آگے میں کہیں آپ کا ٹیسٹ لوں گا. اللہم جو لفظ ہے اس کو بریک نہیں کرنا، یہ اکٹھا لفظ ہے. ذرا اب سارے مجھے جواب میں چیٹ باکس میں لکھ کے بتائیں اللہم کے ٹکڑے ہوں گے نہیں ہوں گے، تاکہ ایک دفعہ آپ کہہ بھی دیں اور آئندہ یہ غلطی نہ کریں. نہیں ہوں گے، ایک ہی لفظ ہے بالکل. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اگلی بات پر غور کریں. اگر ہم اسے رننگ پڑھیں گے تو اللہم مجعلنی، میم جا کے جین سے مل جائے گا، مجعلنی من التوابین. لیکن اگر میں کہتا ہوں اللہم اور رکتا ہوں تو پھر پڑھوں گا اجعلنی. اجعل، الف کے نیچے زیر نظر نہیں آ رہی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا یا ہے اجعلنی. ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کے ٹکڑے. تو اللہم بڑی آسان سی دعا ہے. جی سسٹر گلشن میں نے یہی بتایا کہ یہاں پہ اللہم الگ الگ لفظ نہیں ہے، اکٹھا ہے. تو اجعلنی اور من التوابین اور آگے اسی طرح وجعلنی من المتطہرین، بس اتنی سی دعا ہے چھوٹی سی، معنی بھی بڑا خوبصورت ہے. یہ دیکھیں اجعلنی، یہ نی وہی ہے جی والا، فعل کے ساتھ جب یہ لگتا ہے تو نی کی فارم میں لگ جاتا ہے. یہ اجعلنی، تو اے اللہ، یہ تو بڑا آسان ہے، آپ سب کو آتا ہے. تو آگے ہم نے کیا کہا؟ اگر آپ کو یہاں ایسے آسانی ہے یاد کرنے میں، یوں کر لیں اللہم اجعلنی، یہ اکٹھا لفظ ہے نا جس کے دو ٹکڑے ہم نے کیے، من التوابین. ہے بھی بڑی خوبصورت دعا، آپ کا دل بھی کیا کرے گا مانگنے کو کہ اللہ بنا دے مجھے کن میں سے، اجعلنی، اجعلنی بنا دے مجھے کس میں سے، من التوابین. کن میں سے؟ التوابین. التوابین یا نون کے ساتھ جمع ہے التواب کی. یہ بنا کیسے ہے؟ تابا، اصل میں تابا ایک فعل ہے، آگے جا کے آپ کو افعال جب کریں گے انشاءاللہ اور بھی مزہ آئے گا. صرف ابھی تھوڑا سا یہاں بتا رہا ہوں. تابا کا مطلب ہوتا ہے وہ پلٹا، پلٹنے والا، توبہ کرنے والا، گناہ سے مڑنے والا. تائب یہ پلٹنے والا ہوتا ہے. تو تابا وہ پلٹا فعل تھا، اس سے اسم بنتا ہے تائب. اس میں جب شدت پائی جائے، مبالغہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں تواب، بار بار پلٹنے والا. اللہ چونکہ بار بار معاف کرنے والا ہے اور بندہ بار بار غلطی کر کے پلٹتا ہے، تو دونوں ہی تواب کہلاتے ہیں. تو یہاں ہم کون سا تواب کہہ رہے ہیں؟ من التوابین، کہ ہمیں کر دے اے اللہ، اللہم اجعلنی من التوابین، مجھے کر دے بار بار توبہ کرنے والوں میں سے، بار بار پلٹنے والوں میں سے، کہ مجھ سے غلطی ہو تو میں پلٹوں تو تیری طرف رجوع کروں، تو اس سے معافی مانگوں. وجعلنی من المتطہرین. تو یہ بھی اسی طرح وا کو الگ کریں گے تو اجعلنی. اب دیکھیں ٹوٹل الفاظ اگر اللہم کو تو ایک کر لیں، اور آگے کیا بنا ہے؟ اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. یہ چھوٹی سی دعا ہے اور یقیناً آپ کو بھی یاد ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے. تو اجعل اسی طرح ہے جیسے یہاں میں نے آپ کو اجعل پہلے دکھایا، یہ والا اجعلنی. ٹھیک ہے، یہ بھی وہی ہے اجعلنی. اور من سے المتطہرین، طاہر کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں صاف ستھرا، طیب و طاہر، ہے نا، پاک صاف. تو اسی سے یہ ہے لفظ جمع کا، پاک صاف رہنے والوں میں سے. تو دعا بھی دیکھیں کتنی پیاری کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو بنا دے مجھے توبہ کرنے والوں میں سے
اور صاف پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ تو اب یہاں پر انسان کو ترغیب دی جا رہی ہے، مجھے اور آپ کو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ انسان بار بار توبہ کرنے کی ترغیب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں، باز ہی نہیں آتے۔ لیکن ساتھ یہ یاد رکھیں، توبہ کی کچھ شرائط ہیں، اور وہ 5 سٹیپس کرنا ضروری ہے۔ وہ اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ بھی تواب ہے، وہ ہماری توبہ کو قبول کر لے گا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے غلطی کا اعتراف، کہ ہاں میں نے جھوٹ بولا ہے، ہاں میں نے زیادتی کی، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ یہ نہیں کہ اپنی غلطی کے اوپر جو ہے نا اور دھڑلے سے کہ میں تو غلطی کرتا ہی نہیں ہوں۔ شرمندگی کہ ایک دفعہ پھر یہ ہو گیا، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کہ انشاءاللہ آئندہ کوشش کروں گا یا کروں گی کہ ایسا نہ ہو۔ اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو واپس کرنے کا عزم، اور زبان سے پھر کہنا توبہ کرنا۔ تو کم از کم الفاظ کہیں، استغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کرنا، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب علیہ، یا اور سید الاستغفار، یا تو کم از کم یہ طریقہ کار اختیار کرنا توبہ کرتے ہوئے۔ اور پھر پاکی مانگنا، وجعلنی من المتطہرین۔ تو پاکی سے کیا مراد ہے؟ ہر چیز کی پاکی، مکان، لباس، عقیدہ، خیال، جگہ، اور تو یہ ہے جی وہ خوبصورت دعا جو آپ وہ پہلے والے الفاظ کے ساتھ جوڑ کے یہ آخری حصہ، تو آپ کی وضو کے بعد کی دعا مکمل ہو جائے گی۔ وضو ویسے بھی انسان کو پاک کرتا ہے، تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی جسمانی طور پہ پاک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی طور پہ پاک صاف بنا دے گا۔ جی سسٹر آمنہ علی پڑھیے۔ اللہم، اے اللہ، اجعلنی بنا دے مجھے من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور بنا دے مجھے من المطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ ہاں متحرین، ٹھیک ہے جی، متحرین، سو تا بھی ہے اور تو بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سسٹر ریحانہ آپ ایک دفعہ پڑھ دیں۔ اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے مجھے من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور بنا دے مجھے من المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ ماشاء اللہ۔ تو اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے اور پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ تو انشاءاللہ کلاس کے آخر میں وقت ہوا تو آپ میں سے جو سنانا چاہے گا، جسے یاد ہوگی یا آج ہی، تو وہ کوشش کر کے میں سنا بھی سکتا، ٹھیک ہے جی۔ نہیں سسٹر سنیلا پوری بات آپ کو بتائیے کہ وہیں سے شروع کرنی ہے، اشہد اللہ الہ سے، اور یہ مکمل یہاں تک پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آخر والا لفظ ہے من تا ہے پہلے، اس کی ادائیگی ہے، پھر تو کی ادائیگی ہے طاہرین، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آئیے جی، اب وقت ہم چونکہ زیادہ ہو چکے کافی، اگر کوئی سوال ہے کوئک تو بتائیے، اس سے پہلے کہ ہم گرامر کی طرف جائیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ متطہرین اور یہ جو اردو میں ہم لفظ استعمال کریں طہارت، پاکیزگی کی، تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجیے گا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، طہارت، اٹس اے ونڈرفل ایگزامپل، بالکل آسان طریقہ ہے یاد رکھنے کا بھی۔ اور میں ہمیشہ یہ ٹی پی آئی بیسیکلی ہے بھی یہی کہ آپ اپنے سینسز اور مختلف چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کر کے تو یہ بڑا اچھا ہمارے بھائی نے یہ جو دیا ہے، طہارت و پاکیزگی متطہرین، اسی سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے جی، جی بردر مقصود یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ، فرمائیے۔ جی سسٹر مریم یہ جمع ہے، صحیح فرما رہی ہیں آپ۔ بدر مقصود آپ انمیوٹ کریں اگر کچھ کہنا ہے، ورنہ ہم آگے بڑھیں۔
अच्छा चले, तो आप कुछ कह रहे हैं, मुझे आवाज आपकी नहीं आ रही। जी जी, मैं ये पूछ रहा था कि अन्न और अन्ना में क्या फर्क है इस्तेमाल में? अच्छा ब्रदर, ऐसे है कि अभी तो आप इसको यही ध्यान में रखें, दोनों का माना के ही है और इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह जरा आगे बढ़ेंगे तो फिर इन बारीकियों में जाएंगे। तो आइए जी, अलबत्ता ये आप सबने ध्यान में रखना है, अन अन्ना और इन इन्ना, इनमें फ़र्क है, इनके माना में भी फ़र्क है और ज़ाहिर है इस्तेमाल भी उस हिसाब से मुख्तलिफ है। तो अब ग्रामर की इंशाल्लाह क्लास देखते हैं, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और इसमें हम देख रहे हैं लफ्ज़ की किस्में, और अब हमने हरूफ जर शुरू किए हुए हैं और हम टीपीआई से करते हैं। तो आइए, आप में से टीपीआई कौन करवाएगा? तो जी, बड़ी मेरे दिल में आ रहा था कि हमारी बहनें ही लीड कर रही होती हैं, कोई भाई नहीं आगे आता। चलें जी, ब्रदर शेरजाद करवाइए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए। और ज़रा आप सब ने हिलना भी है, ये नहीं यहाँ बैठे आप ऐसे सुन रहे हैं जैसे, जबकि मैं साथ साथ ये इशारे करवा भी रहा हूँ। और मुझे पता है ऐसे लोग भी होते हैं जो अ, पढ़ाने वाला नहीं थकता, पढ़ते हुए थक जाते हैं। तो प्लीज़ डोंट एक्ट लाइक दैट। थकना तो वैसे तो अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं थकता, हो भी तो मुझे थकना चाहिए। आप ज़रा सारे एक्टिव हों और ये एक्शंस भी किया करें साथ, ताकि आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाए और ज़रा ब्रेन भी एक्टिव हो जाए। तो हमने क्या कहा है, ज़रा सारे हिले ना, अपने हाथ हिलाएं। और जो अपने हाथ ना हिलाए, अब मैं ये भी नहीं कह सकता वो पत्थर का हो जाए, कि ये मुनासिब बात नहीं। सुनिए, तो देखिए, चलें, सुनिए, सोचिए, हाँ इस तरह बोलिए, सारे मिलकर, सुनिए, बताइए, देखिए, दिल से सोचिए, बोलिए, बताइए, दिखाइए। ये इशारों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। तो ये सातों काम हम किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह की किताब को सीखने के लिए। तो इसलिए ये इशारे अच्छे वाले इशारे हैं। ये वो अ, बचपन और जवानी के इशारे नहीं है जिन्हें करना मना है। तो अरबी में अल्फाज या कलमे की तीन किस्में हम सब जानते हैं। ये मजमून बार बार आपके सामने लाया जा रहा है, इस्म फेल हर्फ। तो अब हम पढ़ें हर्फ। हर्फ हमने कहा था, एक तो इस्म और फेलों को जोड़ते हैं, और जो ना इस्म होते हैं ना फेल होते हैं, जाहिर है तीसरी कैटेगरी है, तो वो हर्फ होते हैं। तो हम इंशाल्लाह हर्फ को अब देख रहे हैं। तो ली मिन अन आप पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। आज दोहराई में मैंने देखा था हमारी सिस्टर बड़ी ज़बरदस्त दोहराई करा रही थी और बड़ा अच्छा सब पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि ये ज़मायर के साथ जुड़ के 5,000 बार है कुरान में। तो इसकी प्रैक्टिस जो है ना, इसके टेबल आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। है भी बड़े मज़े के, कोई मुश्किल नहीं है। इसकी मिसालें आपको बता दी गई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह में ली, लिए। मिन का माना आप सबको पहले याद है। अनहु में हमने सीखा था उससे, से, उसके साथ या उससे। तो ये पूरा टेबल हमने किया था, ठीक है। अब थोड़ा सा हमारे पास वक्त कम है, लेकिन ऐसे है कि मैं एक एक दफ़ा इसको करवा लेता हूँ। तो हाथ खड़ा कीजिए, एक एक बंदा एक एक टेबल करवा दे। जी सिस्टर रेहाना, पहला वाला करवाएं आप। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना। माशाल्लाह, और लहा भी हो सकता है उस औरत के लिए, ठीक है। सिस्टर नौरीन जाहिद अगला करवाएं, तर्जुमे के साथ करवाएं। मिन्हु उससे, मिन्हुम उन सब से, मिनका आप सब से, मिन्नी मुझसे, सिस्टर मिनकुम मिन का, आप सब से, एक मिनट एक मिनट, मिन का दोबारा बोले माना। मिनका आपसे, हाँ, एक के लिए होता है, इसमें सबसे नहीं बोलना, जी, ठीक है। मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिन्हा उस औरत से। उस औरत से, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अगला वाला करवाएं आ, ब्रदर शेरजाद। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आप से, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना
ہم سے، انہا اس عورت سے۔ اس عورت سے، اور اس سے میں آپ کو فرق تو پتہ ہے نا، اس کے ساتھ، جیسے ہم نے کہا رضی اللہ عنہ، اللہ اس کے ساتھ راضی ہو، اس سے راضی ہو، اس سینس میں، ٹھیک ہے جی۔ تو الحمدللہ یہ ٹیبل ہمارا، ہم نے 3 اس میں کیے تھے حروف۔ اب ذرا تھوڑا فریش اپ ہوں۔ گہری سانس، گہری سانس کا آپ کو بتایا ہم نے پہلے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، پہلے پوری بریتھ ان اینڈ ہیو دی ایئر فلڈ ان یور لنگس، اور پھر اس کو آرام سے آپ نکالیں، تو یوں رب زدنی علما، تو آپ کو ایک احساس ہوگا فریشنس کا۔ تو الحمدللہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے آج جو ہے، آج ہم پھر 3 اور حروف کو 7 ضمائر کے ساتھ ملائیں گے، اور آج پھر خوشخبری ہے، 5000 وہ اور 3500 سے زیادہ یہ۔ تو اب اگر پھر بھی آپ کے ہاتھ نہ ہلیں اور آپ پارٹیسپیٹ نہ کریں تو یہ پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں، بی، فی اور الا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہم کریں گے، معنی بھی دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اسے جوڑتے ہیں بھی۔ بی کا معنی آپ سب نے پہلے ہی سیکھا ہوا ہے، بسم اللہ میں بی اور اسم سے ہم نے بنایا تھا نام سے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اسی کو جوڑیں گے، بھی ہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، یہاں آپ سے مراد تم سے ہے، تو میں بعض کا تم سے بولوں گا تاکہ آپ کو واحد جمع کا فرق، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بہا اس مؤنث سے، عورت سے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کوئی عورت مشکل نہیں ہے، اشارے وہی ہیں، ہم نے نئی پریکٹس کی ہے، تو الحمدللہ نیا حرف جوڑا ہے۔ سسٹر فاطمہ شیخ کروائیے۔ بھی اس سے، بہم ان سب سے، بیکا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سے۔ بہا مؤنث سے، ٹھیک ہے، بہرحال میں کہتا ہوں ساتھ ساتھ پریکٹس ہو رہی ہے تب بھی ٹھیک ہے، بعد میں بھی کر لیں گے۔ سسٹر آمنہ بٹ کروائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم بھی السلام۔ بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بھی اس عورت سے۔ بیہا، سسٹر بیہا، ٹھیک ہے۔ بہا، یہ بہا، ہا، وہ یاد ہے آپ کو ہم نے کیا تھا ہو اور ہا، تو یہ ذہن میں رکھنا جی۔ ہے، ٹھیک ہے جی۔ بردر فرقان، بردر محمد فرقان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھی ہی اس سے، بھی بہم ان سب سے، بیکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، ٹھیک ہے اور جی، بہا اس عورت سے۔ ویری گڈ، بہا اس عورت سے، ایکسیلنٹ، یہی نا بات۔ تو یہ انشاءاللہ اسی طرح آپ نے، اب اس کی اگر عربی بول چال ہم دیکھیں تو کیسے اس کا معنی بھی تھوڑا سا آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کس طرح سے، یا حل اللہ رحیم بہی، تو اب یہ ویسے تو سے تھا مانا، لیکن یہ چونکہ پریپوزیشنز ہیں تو زبان اپنے اظہار کے حساب سے لے کے چلتی ہے، تو کیا معنی بنے گا، حل اللہ رحیم بہی، کیا اللہ اس سے مہربان ہے، یعنی اس پر مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر میں یہ سوال کرتا ہوں، حل اللہ رحیم بہی، تو جی ٹھیک ہو گیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم اس کو اچھا جی، سو عربی میں آپ سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، تو آپ جواباً کیا کہیں گے کہ نعم اللہ رحیم بہی، ٹھیک ہو گیا، نعم اللہ رحیم بہی۔ پھر آپ کو کہا جا رہا ہے اگر حل اللہ رحیم بہم، تو ہمیں پتہ ہے جب بات ہو رہی ہے کسی اور کی تو جواب میں بھی اسی کا ذکر آتا ہے، تو جواباً ہم کیا کہیں گے، نعم اللہ رحیم بہم، ہے نا۔ تو یہ تو آپ سب سمجھ گئے بات کو۔ اب آپ سب اگر مائک آن کر کے جواب دینا چاہتے ہیں تو دیں، میں اب دیکھوں گا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک کتنا ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر میں یہ کہوں حل اللہ رحیم بکا، تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ نعم
نعم نعم اللہ رحیم رحیم نعم بی اللہ بی 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 با یہ بی بی آئے گا لاسٹ پر رحیم بی اللہ اللہ رحیم کیونکہ وہ تھا بکا تو اس کا بکا یہ کیا تھا نا ہم نے اور ٹیبل میں تھا بی بی مجھ سے ہے نا یا مجھ پر تو یہ جی تو آئیے اب ذرا اس بول چال کو اگر آگے جی سو ہم بات کر رہے تھے کہ رحیمم بکا اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ جواباً کیا کہیں گے؟ رحیم بکم نہیں رحیم نعم بی اللہ رحیم نعم بی اللہ ہاں ماشاء اللہ ویری گڈ یہی نا بات کہ جب آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ پھر جواباً کیا کہیں گے کیونکہ بی یہ ہے یہ کانورسیشن سٹائل ہے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو کسی کی بات ہو رہی تھی تو اسی میں جواب دیا جا رہا تھا اب آپ سے پوچھا گیا حل اللہ رحیم بکا آپ پہ تو یہ تو ایسا جواب ہے آپ فوری کہیں گے نعم اللہ رحیم بی جی ہاں اللہ میرے اوپر مہربان ہے نا اب یہ تھا واحد اب میں آپ سب سے اکٹھا پوچھنے لگا ہوں اب دیکھتا ہوں آپ لوگ کیسے جواب دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں حل اللہ رحیم بکم اب بتائیں سب نعم اللہ رحیم بنا 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 نعم اللہ نعم رحیم اللہ بنا رحیم بنا بنا ٹھیک ہو گیا جی جی تو آپ کیا کہیں گے نعم نعم اللہ نعم اللہ نعم اللہ رحیم تو ہم نے بنا نعم اللہ رحیم بنا جی بنا نعم اللہ رحیم بنا اللہ رحیم بنا بالکل ٹھیک ہے تو آئیے اب اگلا لفظ جو ہے وہ ہے فی تو فی کا لفظ آپ سب نے بہت فی سبیل اللہ میں کہا ہوا ہے فی سبیل اللہ میں ہم سب اس لفظ کو اچھا سا جانتے ہیں تو فی اس لیے آسان ہے یہیں سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے آئیے ہم اشارے جو ہیں وہی طریقہ ہے اشارے کرنے کا صرف یہ دیکھ لیں کہ اب ہم نے اگر اس کو اس کے ساتھ جوڑا ہے ضمائر کے ساتھ تو فی ہی اس میں فی ہم ان سب میں فی کا آپ میں یعنی اس سے مراد تم ایک ہے اور فی یا دو یا اکٹھے ہو رہے ہیں تو ادائیگی میں دونوں کی آواز آئے گی فی یا مجھ میں فی کم آپ سب میں فی نا ہم سب میں فی ہا اس مؤنث میں تو اس طرح سے یہ 1648 بار فی کے یہ والے ہمیں قرآن میں نظر آئیں گے تو سسٹر مریم پلیز ڈو دا ٹیبل جی فی ہے اس میں اس میں فی ہم اس سب میں فی کا آپ میں فیا میں مجھے مجھ میں فی کم آپ سب میں فینا ہم سب میں فی ہا اس عورت میں ماشاء اللہ اس کو جو ٹیبل جو کروائے نا وہ اس تصور سے کروائے کہ اللہ نے ہم میں خیر رکھی ہے ہاں فیہا خیر تو انشاءاللہ پھر اور مزہ آئے گا کروانے کا سسٹر ریحانہ کروائیں
فیہی اس میں، فیہم ان سب میں، فیکا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس مونس میں۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ. سسٹر مہر ریحان کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں. اچھا جی، تو آئیے اب ذرا اس کو ہم اس کی بول چال دیکھتے ہیں. اور وہی جیسا کہ میں نے کہا تھا، خیر کا لفظ ہم نے پہلے پڑھا بھی، الصلاۃ خیر من النوم. اللہ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے. تو اگر میں آپ سب سے پوچھوں حل فیہ خیر، حل فیہ خیر، ٹھیک ہے، کیا اس چیز میں بھلائی ہے، خیر ہے، تو جواباً آپ کیا کہیں گے؟ نعم ہاں میں جواب دیں. فیہ خیر. نعم فیہ خیر۔ ماشاء اللہ. خیر. اب دیکھیں نعم آپ لوگ فیہ عرب بنتے جا رہے خیر. ہیں، آپ کو عربی میں جواب دینے آ رہے ہیں، عربی میں جواب دے رہے ہیں سارے ماشاءاللہ. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، نعم فیہ خیر. اب اگر میں کہہ دوں حل فیہم خیر، پھر کیا کہیں گے آپ؟ نعم فیہم خیر. نعم فیم نہم خیر، فیہم خیر. نعم فیہم فینا خیر. خیر. زیادہ مزہ آئے گا جب میں آپ سے یہ کہوں کہ حل فی کا خیر، حل حل فی کا حل خیر، فی خیر، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ خیر، نعم فیہ خیر۔ نعم فی خیر، بنا خیر. آپ اشارہ نعم کریں گے فیہ خیر۔ اپنی نعم طرف، اور آف کورس آپ کہیں گے حل فی کا خیر ہے تو نعم نعم فیہ نعم خیر، فیہ خیر۔ نعم فیہ فیہ خیر. خیر. تو نعم انشاءاللہ فیہ فیہ خیر. اسی خیر. طرح اگر آپ سے جمع میں نعم پوچھا جائے فیہ خیر. نعم فیکم خیر. فی خیر. خیر، پھر آپ سب کیا جواب؟ نعم ہم فی نعم نعم فینا فینا خیر۔ خیر. نعم فینا خیر۔ خیر، بالکل ٹھیک ہے. نعم فینا خیر. نعم فینا فینا خیر، خیر. ویری گڈ. چلیں الحمدللہ. آئیے، جی ہاں ہم تو سب. بالکل صحیح ہے. اچھا، اب آپ میں سے دو لوگ جو ہے نا، Excuse me, sir. پلیز باقی مائکس آف کر لیں، اور صرف دو لوگ اس کانورسیشن کو، سسٹر نغمانہ اور سسٹر میں چاہ رہا ہوں نئے لوگوں کو بھی نا چانس دے دیں تاکہ وہ بھی ایکٹیولی اس میں کر سکیں. اور چلیں، سسٹر نغمانہ علی آپ کریں انمیوٹ، اور آپ کے ساتھ کریں سسٹر طاہرہ کلثوم. حل فیہ خیر. کروائیے. حل فیہ خیر. سسٹر طاہرہ کلثوم آپ انمیوٹ کریں نا مائک. نعم فیہ خیر، آگے بولیے. نعم فیہم خیر۔ حل فیہم خیر. نعم فیہم خیر۔ حل فیکا خیر. نعم فیہ خیر۔ حل فیکم خیر. نعم فینا خیر۔ حل فیہا. ماشاءاللہ. نعم نعم فیہا خیر۔ فینا خیر، ویری گڈ. حل فیہا خیر، ایکسیلنٹ. یہ ہوئی نا بات، یہ تو آپ نے اسٹیپ ہیڈ والا کام کیا ہے. الحمدللہ. آئیے جی، تو آخری جو ہمارا ہے حرف ہے آج کا، تیسرا اور آخری، ٹھیک ہو گیا. اب اللہ جو ہے یہ السلام علیکم کے اندر ہم اس کی یہ والی اگزامپل سے اس کو یاد رکھیں گے. ویسے ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا نا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ پر. کیا معنی ہے؟ پر. تو پر، یہ اس کو ہم جو ہے ذہن میں رکھ لیں. جی، تو اب اگر ہم کہہ رہے ہیں السلام، اچھا جب جڑ کے آتا ہے تو ساؤنڈ ظاہر ہے علی آتی ہے، لیکن یہ اللہ ہی ہے، یا اور آگے کاف ملتا ہے تو علیکم کی ساؤنڈ دے رہا ہے. تو علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، ٹھیک ہے. تو علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر. اب اس کو سمجھنا آپ نے بات کو، علیکم
जब हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, तो क्या माना होता है? सारी सलामती हो आप पर, ठीक है। एक हो, जैसे मैं एक हूं या आप एक हैं, तो ये भी कह सकते हैं अस्सलामु अलैका, ठीक है। हम सुन्नत की वजह से, और हमें पता है और वजूहात है, हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, हम नॉर्मली जमा के सीगे में कहते हैं, लेकिन अरबी ग्रामर बोलचाल के हिसाब से वो ठीक होगा। और अलैया, मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। ये आएगा भी इंशाल्लाह, हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे भी कि अल्लाह ताला कितना करीम है कि हम खुद पर भी सलाम भेजते हैं, अस्सलामु अलैना। और एक के सीगे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजेंगे अस्सलामु अलैका। तो बड़ा मजे का टेबल है, अलैहि अलैहिम, अलैका अलैया, अलैकुम अलैना, और ऑफ कोर्स अलैहा उस औरत पर, ठीक है जी। तो आइए अब जो है ना, मैं अगर आप लोग इजाजत दें तो जिन लोगों को अभी तक हमने, सिस्टर इफ़त बिलाल अहमद, जिन्होंने एक दफा भी नहीं किया, मैं पहले उन्हें चांस दूंगा, फिर इंशाल्लाह अगर बाकियों के लिए वक्त बचा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। माशाल्लाह। अलैहा उस्मान पर, सिस्टर नादिया गुल। अलैहा उस पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। एक्सीलेंट सिस्टर, वेरी गुड। अलैहा उस औरत पर। तो 1200 से जायद बार है कुरान में ये। और अब एक नया लफ्ज भी देखें, माँ का एक माना नहीं वाला जो माना है वो आपने ध्यान में रखना है, उसको अब हम यहाँ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अच्छा, सवाल है हल अलैहि दैन। जरा गौर से देखें, ये है दैन, दीन नहीं है, दैन। हल अलैहि दैन, दैन कहते हैं कर्ज को। उर्दू में भी हम कहते हैं लेन देन, कहते हैं ना लेन देन करना, किसी का देन देना, कि कर्ज नहीं देना। तो हल अलैहि दैन। अब चूंकि कर्ज अच्छी बात नहीं है, तो अब हम माँ का इस्तेमाल करेंगे नाम की जगह। माँ, माँ अलैहि दैन, हम कहेंगे नहीं जी, उस पर कर्ज नहीं है। अब इसको जमा में करते हैं, तो आ, वो क्या हो जाएगा, हल अलैहिम दैन। तो आप सारे खुद को बताएं क्या होगा जवाब। ब्रदर मोहम्मद फयाज, आप जरा अनम्यूट करें और आप मेरे साथ कॉन्वर्सेशन करें। तो आपने हाथ खड़ा किया हुआ ना ब्रदर मोहम्मद फयाज। हल अलैहिम दैन, तो आप जवाबन क्या कहेंगे, मा अलैहिम दैन। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर जी, अगर मैं आपसे ये कहता हूं हल अलैका दैन, तो फिर आप क्या कहेंगे? हल अलैका दैन। माँ मा अलैहि मा मा अलैया दैन। अलैया दीन। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इससे मुझे पता चल रहा है कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझना शुरू हो गए हैं कि कॉन्वर्सेशन क्या है। और अगर इसकी जमा होगी हल अलैकुम दैन, तो अब आप सारे क्या कहेंगे माँ जवाबन? अलैना मा दैन। मा अलैना अलैना दैन। अलैना दैन। मा मा अलैना दैन। हम पर कोई कर्ज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट सर परफेक्ट। इस पे ला क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा, माँ क्यों हो हाँ, रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन सिस्टर। अच्छा, ये हम चूंकि माजी कर रहे हैं और जनरली अमूमी बात कर रहे हैं, तो अभी माँ का इस्तेमाल करेंगे, ला का भी करेंगे, वो भी इंशाल्लाह आपको आगे जाके दिखाएंगे, ठीक है। सो हल अलैहि अलैहि दैन, और ये पूरी कॉन्वर्सेशन आ गई। तो इसको, इस कॉन्वर्सेशन को घर में आप दोहराएं इंशाल्लाह, ताकि आपकी कमांड हो जाए। तो आइए, हमने इसके फीमेल वाले भी कर लिए थे, बीही का बिहा होगा, फी ही का फीहा होगा, और अलैहि का अलैहा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, टेबल मुकम्मल हो गया। इसकी आपको चाहिए स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल पर लगा लें, और कल का सारा दिन रात क्लास से पहले खूब इसके इशारे करें, बीही बिहिम बिका बी बिकुम बिना, फीही फीहिम फीका फीया फीकुम फीना फीहा, अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना अलैहा। तो इंशाल्लाह माना के साथ एक एक दफा दोहराते दोहराते जाएंगे,
किसी को सिखा भी दें, मुफ्त में एक फ़ायदा भी करें, जिक्र करें, लोगों से बताएं कि मैंने ये पढ़ा, इसका ये माना है। 3617 बार है ये कुरान में, शौक से। और इनकी मिसालें बहुत आसान है। बी को बिस्मिल्लाह से याद रख लें, से, फी सबीलिल्लाह, और अस्सलामु अलैकुम अला पर। तो ये मिसालें आपको आसानी कर देंगी। चलें टेस्ट करते हैं और फिर इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। बिहिम का इशारा करें आप सब, बोलना नहीं, अभी सिर्फ इशारा करना है। बिहिम किस तरफ किया आपने? क्या आप सब ने यूं इशारा किया बिहिम? अब माना बताएं। बिहिम उन उन सब सब पर। से। उन वेरी सब गुड, से। वेरी गुड। उन फीकुम का सब से। इशारा करें सब। आप क्या आप सब सब ने में। मुंह से आप किया? सब से। आप सब से। आप सब से। अब माना बोले। आप सब आप सब में। में। आप सब में, देखे ना, सही फॉलो करेंगे तो फिर सब सही जवाब में। देंगे। हाँ जी। अब अलैहि का इशारा करें, पहले इशारा करें, उस सिर्फ उस बोलना पर। नहीं। अलैहि। उस अलैहि अलैहि, उस पर। उस पर। अब अगर अलैहि उस पर। ये अब माना बोले। उस पर। उस पर। उस पर। पर। ठीक है, माशाल्लाह जी, ठीक हो अलैहिम जाए। बोल पर है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का नुक्ता तालीम जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये एक हमें याद दहानी करवा रहा है कि हम जो भी पढ़ते हैं ना, तो इट इज़ वेरी लाइकली दैट विल फॉरगेट अबाउट इट। सो वी नीड टू डू रिवीजन, वी नीड टू रिवाइज थिंग्स। क्यों? क्योंकि असल में जो ब्रेन है या हमारी मेमोरी है, वो क्या करती है कि इट स्टार्ट्स फॉरगेटिंग। तो दोहराना जरूरी है। और दोहराने का तरीका क्या हो, उसके लिए आइए देखते हैं। अगर आप 100 बातें सीखते हैं तो आप 70% 1 घंटे बाद भूल जाएंगे। अंदाजा करें, 70% घंटे के अंदर भूल गए। अब इसका मतलब है कुछ होना चाहिए घंटे के अंदर इसको रोकने के लिए, वो कल बताऊंगा। आज जरा ये देखें। अच्छा, अगर आपने घंटे बाद दोहरा लिया तो क्या किया? फिर वो आपको 1 दिन तक याद रहेगा, मगर फिर 1 दिन के बाद 70% इज लाइकली टू बी अरेस्ड फ्रॉम योर मेमोरी। तो फिर क्या करें? फिर अगर आप दोहरा लें 1 दिन के बाद किसी तरीके से, और हमने वो सारा इनबिल्ट किया हुआ है कोर्स में, तो फिर इट इज़ वेरी लाइकली कि आपको 1 वीक तक आपके जहन में महफूज रहेगा। और लेकिन फिर ये ह्यूमन मेमोरी चूंकि बहुत वो है, तो क्या होगा? हफ्ते बाद भूल जाएगा। फिर दोहरा लेंगे तो फिर इट इज़ लाइकली टू गो लॉन्ग। फिर महीने बाद दोहराएंगे, और फिर 6 महीने बाद। और हमने इसका तरीका क्या किया हुआ है, आपको 1 घंटे के अंदर PDF फाइल आ जाती है। आप अगर घंटा नहीं बैठ सकते, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट भी नहीं, तो आप सिर्फ PDF फाइल को खोल कर एक नजर मार कर देख लें कि आज क्या पढ़ा गया था। और 1 दिन के अंदर अंदर आपको वीडियो आ जाती है। तो अगले दिन किसी वक्त मिले तो चाहे आप पूरी वीडियो ना भी देखें, फास्ट फॉरवर्ड में देख लें या कानों को लगाकर ऑडियो सुन लें, तो वो भी आपकी दोहराई हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मेमोरी में और अच्छा हो जाएगा। किसी से गुफ्तगू भी करेंगे, फिर आपको होमवर्क का लिंक आता है, उसके लिए पूरा हफ्ता होता है। और उसके लिए आपको इनकरेज किया जाता है कि आप PDF को देखकर, बुक में से पढ़ के, अगर कहीं मसला हो तो वीडियो भी देखकर फिर उसे सॉल्व करें, ताकि आपके पूरे नंबर आए। तो वो भी एक दोहराई है। और इंशाल्लाह फिर आपका मिड क्विज होगा, फिर आपका फाइनल क्विज होगा। और दोहराते रहेंगे तो फ़ायदा ये होगा, ये कोई आम तो चीज़ आप पढ़ नहीं रहे ना, आपने तो अल्लाह की किताब कुरान को समझना है। तो मुझे यकीन है आप रोज़ाना उसे पढ़ते भी हैं, तो उस वक्त भी देखें कि जो कुछ हम सीख रहे हैं वो कहाँ आपको नज़र आ रहा है उसके अंदर, ताकि आप उसका सही फ़ायदा उठा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 6 मुकम्मल हुआ। 23,000 से ज़्यादा अल्फाज हमने सीख लिए। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह।